بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہدائے کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اس حجرے میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور خواب میں یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز ہم لوگوں نے بھی سنی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منورہ کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ کے پہلو اقدس میں مدفون ہو کر اپنے حبیب کے قرب خاص سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت امام مستعفری نے ثقافت سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرحان تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، خداوند تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا فرما دیا ہے اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے کوہان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، پس تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ مل نہ کھاؤ نہ پیو، ان سے رشتہ بندی نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔